الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک طولانی روایت بیان کر رہے ہیں، جس میں آپ نے اعضائے بدن کے فرائض اور ان کی ذمہ داریوں کو بیان کیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہر عضو کا ایمان۔ امام زین العابدین نے ہر عضو کا بندے کے اوپر حق کے عنوان سے بیان کیا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہر عضو کی ذمہ داری، ابھی آیے کریمہ پڑھیں گے ہم، ہر عضو خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہے۔ ہر عضو کے بارے میں ہر عضو سے خدا پوچھے گا، آنکھ سے پوچھے گا، کان سے پوچھے گا، زبان سے پوچھے گا، تمام اعضائے بدن سے پوچھے گا۔ یہ چند ایک آنکھ کی ذمہ داری، کان کی ذمہ داری، آنکھوں کی ذمہ داری بیان کرنے کے بعد امام فرماتے ثم نظم ما فرض علی القلب والبصر واللسان فی آیت اخری۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں دل کی ذمہ داری یا دل کا ایمان اور آنکھ کا ایمان اور زبان کی ایمان کو ایک آیت میں جمع کر دیا ہے۔ یہ تو ہم نے بتایا نا کہ بھئی یہ الگ الگ، دل کی یہ ذمہ داری ہے، آنکھ کی یہ ذمہ داری ہے، کان کی یہ ذمہ داری ہے، آنکھوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ ثم نظم، منظم کر دیا ہے، یکجا کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے دل کی ذمہ داری اور آنکھ کی ذمہ داری اور زبان کی ذمہ داری کو فی آیت اخری، ایک اور الگ آیت میں۔ وہ کیا ہے؟ فقالا وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم۔ یہ جو روز قیامت تمہارے خلاف تمہارے کان گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں گواہی دیں گی، اور تمہارے جلد، تم ان کو نہیں چھپا سکتے۔ قرآن میں ہے نا کہ یہ انسان جب مکرے گا، بنی یہ آنکھ سے یہ گناہ نہیں کیا ہے، کان سے یہ گناہ نہیں کیا ہے، ہاتھ سے یہ گناہ نہیں کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ انہی اعضائے بدن سے پوچھے گا جن کے ذریعے اس نے گناہ کیا ہوگا، یہ پھر گواہی دیں گے۔ ہاں خدایا، آنکھیں کہیں گی میری زبان نے، ہاں زبان کہے گی میری زبان فلان فلان یہ کام کیا ہے۔ تو وما کنتم تستترون ان تشہد علیکم، تم نہیں چھپا سکتے، یعنی تمہارے خلاف کانوں کی گواہی کو نہ تم چھپا سکتے ہو، نہ آنکھوں کی گواہی کو چھپا سکتے ہو، ولا جلودکم، جلد کی گواہی کو بھی نہیں چھپا سکتے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہاں جلد سے مراد عام چمڑا نہیں ہے، جلد سے مراد یعنی بالجلود الفروج والافخاذ، یہ نازک حصے یا نازک علاقے، یہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور تم ان کی گواہی کو نہیں چھپا سکتے۔ وہ بندہ جب کہے گا کہ بھئی تم میرے ہاتھ ہو، میری جلد ہو، میرا چمڑا، اور میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، یہ اعضاء کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ عجیب منظر ہے جو ہے نا وہ قیامت کا۔ یہ اعضاء کہیں گے جس خدا نے باقی پوری کائنات کے ہر شیء کو بولنے کی طاقت دی ہے، ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولا تفقہون، ہر شیء، یہ جس کو بھی آپ چیز کہتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے، ولیکن لا تفقہون، تم ان درختوں یا وہ مٹی اور ریت کے ذروں کی بولی کو نہیں سمجھتے ہو، ورنہ یہ ہر چیز جو ہے نا وہ یہ روایات میں ہے جہاں جدھر سے آن حضرت گزرتے تھے ہر چیز آپ کو سلام کرتی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام کو جنازہ کو جب لے جایا گیا، ہماری روایات کہتی ہیں کہ راستے میں ہر چیز جھک کے امیر المومنین کو سلام کرتی تھی۔ وہ تم ان کی زبان کو نہیں سمجھتے ہو دیا، یعنی بالجلود الفروج والافخاذ۔ وقالا، اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس بات کا آپ کو یقین نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ یہ بڑا باریک ادبی نکتہ ہے جغرافیہ کا۔ یہ اگر زیر زبر نہ ہو، لا تقفو اور لا تقف،
یہ ایک طریقے سے لکھے جاتے ہیں، لام الف لا تے قاف فے۔ اگر لا تقف پڑھیں تو اس کا مطلب بنتا رکو نہیں، وقف یقف سے رکو نہیں، اور اگر لا تقفو فے کو پیش دیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، اتباع کرنا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ایران کا صدر بنی صدر جو بھاگ گیا تھا، وہ ہمارے اسلام آباد کے مولوی کی طرح وہ زنانہ لباس پہن کے بھاگ گیا تھا نا وہ، ہاں بنی صدر، اس کی ایک تقریر میں نے سنی ہے، یہی آیت پڑھ رہا تھا، خدا فرماتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو یقین نہ ہو ادھر رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ لا تقف نہیں ہے خدا کے بندے، لا تقفو ہے، جس بات کا تمہیں یقین نہیں ہے ظن گمان کی بنیاد پر جو ہے نا وہ کسی بات پر عمل مت کرو۔ یعنی صدر مملکت بنا ہوا ہے اور لا تقفو کو لا تقف پڑھ رہا ہے، یعنی لکھنے میں اگر زیر زبر نہ ہو تو یہ ایک جیسے لکھا جاتا ہے، لیکن جو معنی کی طرف متوجہ ہیں وہ جہاں رکنے کے معنی میں ہو اس کو لا تقف پڑھتا ہے، اور جہاں پیروی یا اتباع کے معنی رکھتا ہو وہاں لا تقفو جو ہے نا وہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقفو ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا آپ کو یقین نہیں ہے جی ادھر جو ہے نا اس پر عمل نہ کرو۔ ان السمع والبصر والفؤاد، جی کان اور یہ بصر آنکھیں، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ چونکہ ان کے فرائض ہے نا، ہاتھ کا فرض ہے، آنکھ کا فرض ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ہر عضو سے اس کے فریضے کے بارے میں، اس کے ذمے واجب الادا فرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ روز قیامت جو ہے نا وہ پوچھے گا جو مسئولہ۔ فَهَذَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْعَيْنَيْن، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا فرق قرار دیا ہے، کیا ہے؟ من غض البصر، کہ نگاہوں کو نیچے رکھو، یعنی ان جگہوں کو دیکھنے سے کہ جن جگہوں کو دیکھنے سے منع فرمایا ہے، منع فرمایا ہے جی ہاں، وَهُوَ عَمَلُهُمَا، اچھا جی، وَهُوَ مِنَ الْإِيمَانِ، یہ ان کا ایمان ہے، ان اعضاء کا ایمان ہے۔ پھر فرمایا وَفَرَضَ عَلَى الْيَدَيْنِ اللَّهَ يَبْطُشَ بِهِمَا إِلَى مَا حَرَّمَ اللَّهُ۔ اب ہاتھوں کا فریضہ بیان فرما رہے امام علیہ السلام، ہاتھوں کا فریضہ یہ ہے کہ اس چیز کی طرف نہ بڑھاؤ جس کی طرف بڑھانے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا ہے۔ ہاں، کسی کے مال کو مت اٹھاؤ بھائی، کسی کے مال کو مت اٹھاؤ۔ ایک آدمی وہاں سے سجدگاہ اٹھا کے ادھر اپنے سامنے رکھتا ہے، یہ اس کے ساتھ محسوس ہو جاتا ہے، آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کا سجدگاہ اٹھا کے یہ تیری باپ کی تھوڑی ہے ملکیت، یہ جو ہے نا وہ مسجد کے، نہیں بھائی، پہلے اٹھانے کی وجہ سے آپ کا حق بن جاتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے یہ اینک کا کور چھوڑ کے کسی پھول سننے کے لیے ادھر جاتے ہیں، کسی کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ آپ کی جگہ آ کے بیٹھے، بھائی مسجد سب کی ہے، بھائی یہ بیٹھ گئے ہیں تو ان کو حق مل گیا ہے، آپ ان کی حق تلفی کر کے ان کی جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ ہاں، یہ اجنبی عورت سے ہاتھ ملانا حرام ہے، حرام۔ یہ بھی کیا ہے؟ ہاتھ کا ایمان ہے، آپ کی جو ہے نا وہ ذمہ داری ہے۔ عام ہے یہ ہسپتالوں میں جو نرس جو ہے نا وہ آپ کا جو ہے نا وہ سیمپل کے لیے بلڈ لیتی ہے، اس کے لیے جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دستانے پہننے، دستانے ہر ہسپتال میں دستانے پڑے ہوئے، دستانہ پہن کے جو ہے نا وہ مرد کے ہاتھ کو ہاتھ لگائے۔ ہاں، آپ نے دیکھا ہمارے بہت سارے جو ہے نا وہ سیاسی شخصیات کی جو بیگمات ہیں ادھر جاتی ہے یہودیوں کے ساتھ جو ہے نا ٹھیک ٹھاک، وہ فوجی نہیں ہاتھ ملا کے جھڑکا دیتے ہیں، وہ اس طرح جو ہے نا وہ جھڑکے بھی جو ہے نا وہ ادھر ہی ہوتی ہیں۔ یہ ناجائز ہے، اجنبی عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا حرام ہے۔ یا علی الیدین ان لا یبطش بہما الی ما، ان ہاتھ کو اس چیز کی طرف نہ بڑھائیں جس کی طرف ہاتھ بڑھانے کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، جس سے منع فرمایا ہے۔ دیا الی ما امر اللہ وفرض علیہما، اور کیا ہاتھ کا فریضہ ہے؟ اس ہاتھ سے صدقہ دو۔ سبحان اللہ۔ جیب سے نکالتا ہے نا بندہ،
جیب سے نکال کے دیتا ہے یا کوئی اور جو ہے نا بکرا دیتا ہے, روٹی اٹھا کے دیتا ہے, اسی ہاتھوں کے ذریعے انجام دیتا ہے. چیک کاٹتا ہے, سائن کرتا ہے, اسی ہاتھ کے ذریعے کرتا ہے نا. وہ صدقہ کا جو بھی انداز ہو اس ہاتھ کے ذریعے جو ہے نا وہ صدقہ دے دو. صلہ رحم بھی آدمی اسی ہاتھ سے کرتا ہے, صلہ رحم بھی اسی ہاتھ سے کرتا ہے. اچھا جی, اسی طرح والجہاد فی سبیل اللہ, راہ خدا میں جہاد بھی اسی ہاتھ سے کرتا ہے. امیر المومنین اسی ہاتھ سے جو ہے نا وہ شمشیر اٹھا کے لگتے تھے, ہاں, اور ادھر جو ہے نا وہ جنگ احد میں لا فتح الا علی لا سیف الا ذو الفقار. میں ہر جگہ کہتا ہوں یہ جو ہم ترجمہ قرآن تیار کر رہے تھے نا, سورہ آل عمران میں جنگ احد کا ذکر ہے, پورے اس سے پہلے جو ہے نا وہ یعنی ان آیات سے پہلے جس میں ذکر ہے کہ کچھ لوگ رسول خدا کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے, یعنی آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے کچھ ایڈوانس تفسیر ہے. اس تفسیر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بخشش کا 3 دفعہ اعلان کیا ہے جو گھبرا کے رسول خدا کو تنہا چلے گئے تھے. اس میں مظلوم علی کا نام بالکل نہیں تھا. آپ نے کہا وہ چھوڑ کے جو نہیں گئے تھے اس لیے نہیں تھا نا, اگر وہ چھوڑ کے جاتے تو ان کا نام ہوتا. نہیں چھوڑ کے جاتے پھر وہی وہ پھر یہ بھی لکھتے نا کہ کیا کیا علی نے, چھوڑ کے نہیں گئے تو کیا کیا ہے, اسی سائٹ پہ بیٹھ کے جو ہے نا وہ کھانا کھاتے رہے ہیں. وہ عجیب منظر ہے, وہ عجیب منظر ہے. حملہ ہوتا تھا فرماتے تھے علی یہ دائیں طرف سے حملہ ہو رہا ہے, ان کو روکو, بائیں روکو, آگے پیچھے روکو. وہ جبرائیل بیٹھ کے جو ہے نا سارا منظر دیکھ رہا تھا. کہا کہ یہ کیسی جان نثاری ہے. رسول خدا نے فرمایا کیوں نہ ہو, میں علی سے ہوں, علی مجھ سے ہے. جبرائیل نے کہا کہ پھر میں آپ دونوں سے ہوں. اب یہ الحمدللہ نصاب کی کتاب میں لکھوا دیا ہے کہ بھئی امیر المومنین, ہاں, اتنا بڑا جرم گویا تاریخ انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے. ہاں, بدر میں علی کا نام نہیں ہے. جس جنگ میں علی کی یعنی نے شرکت کی ہے علم علی کے پاس ہوتا تھا. بدر ہو, فتح مکہ میں علی کا نام نہیں ہے. پھر وہ میں نے لکھوایا کہ رسول کندھوں پر جو ہے نا وہ سوار ہو کے گئے اور بتوں کو جو ہے نا وہ کس طرح آپ نے توڑا, اور ان کو جو ہے نا وہ توڑنے کا لفظ بھی نہیں ہے, پاش کا لفظ ہے, پاش کا, ٹھیک ہے. ہاتھ سے جو ہے نا وہ راہ خدا میں بندہ جو ہے نا وہ جہاد کرتا ہے. اور وَالطَّهُورُ لِلصَّلَاةِ, ہاں, نماز کے لیے جو ہے نا ہاتھوں کے ذریعے وضو کرتا ہے, ہاتھوں کے ذریعے چہرے کو دیکھتا ہے, دائیں ہاتھ سے بائیں کو دھوتا ہے, بائیں سے دھاگے کو دیتا ہے, ہاں, دائیں سے سر کا مسح کرتا ہے, پھر دونوں پاؤں کا مسح. جی, اس کے بعد پھر وہ آیت لکھی جو ہے نا وہ بیان کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے, اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم, جب نماز کے لیے اٹھو تو وہ اپنے جو ہے نا وہ چہروں کو دھو اور ہاتھوں کو دھو. الی المرافق, ایک بہت پیارا نقطہ بیان کرنے لگا ہوں, اب یاد رکھیے. عربی زبان میں جو الہ ہے نا, الہ, اس کے 2 معنی ہیں. ایک معنی ہے تک, ہاں, من اسلام آباد الہ راول پنڈی, من پنڈی الہ اسلام آباد, یہ تک کے معنی میں آتا ہے. کبھی کبھی یہ الہ سمیت کے معنی میں آتا ہے. اس کو یہ بڑا پیارا نقطہ ہے, سمیت کے معنی میں آتا ہے. ہم جب مدارس میں پہلے سال کے طلبہ کو پڑھاتے ہیں نا, وہاں یعنی جو الہ سمیت کے معنی میں آتا ہے اس کی مثال یہ آیہ کریمہ دیتے ہیں, وَاغْسُلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. یہاں اس کا ترجمہ کوہنیوں تک نہیں ہے, کوہنیوں سمیت ہے. ادھر وہ مان گئے میری بات, وہ ترجمہ قرآن میں مینگل صاحب اور فلان کہ بھئی یہاں جو ہے نا وہ سمیت لکھیں گے, تک نہیں لکھیں گے. لیکن جب فائنل ہو کے کتاب آئی میرے پاس بھیجا تو ادھر میں نے دیکھا کہ یہ جو پیشگی تفسیر ہے نا, ادھر لکھا ہوا تھا سمیت, آگے جہاں اصل ترجمہ تھا ادھر لکھا ہوا تھا تک. میں نے کراچی ٹیلی فون کیا, میں نے کہا یہ کیوں ڈنڈی ماری ہے بھئی, آپ نے اصولی طور پر تسلیم کیا تھا کہ یہاں پر الہ تک کے معنی میں نہیں ہے, یہ سمیت کے معنی میں ہے, ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک اور جو ہے نا میٹنگ کرنے والے ہیں, اور جو باتیں جو ہے نا آپ کے نظر میں قابل اعتراض ہیں ان کی نشاندہی کریں گے, انشاءاللہ ہم ان کو ٹھیک کریں گے, ٹھیک ہے جی.
تو یہ بھی وضو ہاتھوں کے ذریعے جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، یہ ہاتھ کا ایمان ہے اور ہاتھ کا جو ہے نا فریضہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔